وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معزز اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے عزیز وطن کے لوگوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج ہم سب یہاں 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ دن ہماری تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا نافذ ہوا اور ہمارا ملک ہندوستان ایک خود مختار اور جمہوری ملک بن کر دنیا کے سامنے آیا. ہمارا عین ہمیں آزادی، مساوات اور انصاف اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کی ترقی، امن اور اتحاد کے لیے ایمانداری سے کام کریں. ہم سب اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا فرمایا جہاں مختلف زبانیں، تہذیب اور مذاہب ہونے کے باوجود ہم سب ایک ملک بن کر رہتے ہیں. شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی اعلان نہیں کرتی. صدر علی وقار، یہ وطن ہندوستان کی جس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا لہو شامل، یہ وطن ہندوستان کی جس میں لاکھوں عظمتوں کی بخار ہے. یہ وطن ہمیں خیراتے کو نہیں ملا بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے بہتے لہو، ٹوٹتی ہڈیوں اور تپتے سورج میں رہتے جوانوں اور ماں کی گود سے جدا ہوتے بیٹوں کی داستان ہے. مر کے بھی نہ نکلے گی وطن کی الفت، مر کر بھی نہ دل سے نکلے گی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے. جناب والا، آج کا دن محض ایک تاریخ نہیں، یہ قربانیوں کی وہ داستان ہے جو خون سے لکھی گئی. آج کا دن یعنی 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 26 جنوری کا یہ موقع یعنی یوم جمہوریہ ہمیں اتنی آسانی کے بعد نہیں ملا. کتنے لوگوں نے اپنے باپ کی قربانی دی، کتنے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو کھویا اور کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی لاش کو چوما. آزادی اور ماؤں کا وہ آنسو ہے اور جوانوں کی وہ ہڈیوں کی تپت کر ملی ہے. یہ اس ماں کا صبر ہے جس نے ہنستے ہنستے اپنے جوان بیٹے کو میدان جنگ میں روانہ کیا. یہ اس بہن کا صبر ہے جس نے اپنے بھائی کی لاش کو چوم کر کہا، مجھے فخر ہے میرا بھائی وطن پر قربان ہوا ہے. جناب والا، یہ اس باپ کا قربانی ہے جس نے اپنی جوان اولاد کو نسل پر وطن کی اوپر قربان کر دیا. یہ زمین گواہ ہے کہ کبھی یہاں اشفاق اللہ خان کا خون بہا، کبھی ٹیپو سلطان نے موت کو ہنس کر گلے لگایا. وہ سب ایک ہی صدا لگاتے گئے، جان جائے وطن نہ جائے. کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. صدر علی وقار، اگر آزادی تحفہ ہوتی تو اس کی قیمت نہ ہوتی، اگر آزادی آسان ہوتی تو اس پر قربانیوں کا نشانہ ہوتا. مگر سچ تو یہ ہے آزادی ہمیں آنسوؤں، قربانیوں اور شہادت کے بعد ملی ہے. سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کر ہزاروں جان ملا ہے. خاک میں ملا تھا پہلے لہو، تب کہیں جا کر ہندوستان ملا ہے. آزادی ہمیں اس لیے ملی کیونکہ کسی نے اپنا سکون قربان کیا، کسی نے اپنے باپ کی قربانی دی اور کسی نے اپنا گھر چھوڑا. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو وطن پر قربان کر دیا. آزادی کا مطلب صرف پرچم لہرانا نہیں، آزادی کوئی خیرات نہیں، آزادی وہ آگ ہے جو سینوں میں جلتی ہے، آزادی وہ للکار ہے جو ایوانوں کو ہلا دیتی ہے، اور وہ طاقت ہے جو غلام قوموں کو تاریخ کا رخ بدلنے کر مجبور کر دیتی ہے.
آزادی کا مطلب صرف پرچم لہرانا نہیں، آزادی کا مطلب سر اٹھا کر جینا ہے، سچ بولنے کا حوصلہ رکھنا اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا حوصلہ۔ یاد رکھیں ہم ایک زندہ قومیں ہیں اور زندہ قومیں کبھی غلام نہیں ہوتی۔ اب آخر میں 2 لائنوں کے ساتھ اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔ ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، جرات، شجاعت، بساط ہم بھی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔